بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک سبا کے ملک کی بادشاہ زادی کی قصہ سناتی ہوں، کہانی سناتی ہوں۔ یہ سبا کا ایک ملک تھا، اس کی بادشاہ عورت تھی، وہ شہزادی تھی، ایک عورت تھی۔ تو اس عورت کا نام بلقیس تھا اور یہ سورج کی بندگی کرتی تھی، یہ سورج کی پوجا ہی کرتی تھی۔ تو سورج کو خدا مانتی تھی کہ سورج جو ہے سب سے طاقتور ہے اور یہ سورج ہے میرا خدا ہے۔ تو اس کے ماتحت بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑا ملک تھا سبا کا۔ تو اس کی بادشاہی تھی، اس کی بہت پاور تھی۔ تو اور دوسرے ملک میں مصر میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے، اور ان کے لیے سب جانور سب جو تھے ان کے کام کرتے تھے، سب جانوروں ان کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، یہ بھی تو ان سب پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کی، پرندوں کی، جنوں کی، سب کی بولیاں جانتے تھے۔ سب کی عدالت میں سب ان کو شکایتیں آ دیتے تھے، سب ان سے فیصلے کرواتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سارا دن ان کی کچہری لگتی تھی، جانور بھی انہی کے پاس آتے تھے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے سب، یعنی کہ چونٹی تک بھی انہی کو چونٹی کا بھی پتہ چلتا تھا، زبان کا۔ تو ایک دن صبح کو اٹھتے تھے تو سب کے ایک کو یہ کرتے تھے، راؤنڈ کرتے تھے، آج اس کی راؤنڈ کا باری ہے، آج اس جانوروں کے جانا ہے، دیکھنا ہے، آج ادھر دیکھنا ہے، راؤنڈ کرنا ہے، آج ادھر۔ تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے راؤنڈ کیا تو دیکھا پکھیوں میں سے، پرندوں میں سے تو ہدہد نہیں بیٹھے۔ تو انہوں نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں، یہ تو دوسرا تیسرا دن ہے، صبح کو چلا جاتا ہے اور شام کو آتا ہے۔ تو آپ غصے میں آ گئے کہ میری اجازت کے بغیر یہ کیوں چلا جاتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو آج ایسے نافرمان کو میں نہیں رکھتا، یہ ایسا پکھی ہے، نافرمان ہے، اس کو میں نہیں رکھتا، اور اس کو جو ہے نا ابھی سے جب بھی یہ آئے گا تو اس کو جو ہے نا ذبح کر دیں گے، تو اس کی سزا ہے، تو اس کو آج ذبح کروں گا۔ تو ہدہد آئے تو اس کو بتا دینا۔ جب ہدہد شام کو آیا تو اس کو بتایا کہ کل صبح آپ نے نہیں جانا، کل صبح کو بادشاہ آئیں گے تو بادشاہ سلامت آپ کو ذبح کریں گے، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر آپ کہیں آتے جاتے ہو۔ تو ہدہد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ بادشاہ کے حضور پیش ہو گیا صبح کو، تو اس نے کہا حضور میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اور میری ایک بات سن لیں، پھر فیصلہ آپ کا ہے، آپ جیسے مرضی مجھے ذبح کر دیں، چاہے کچھ بھی کر دیں، میری ایک بات سن لیں۔ آپ نے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے سنائیں بات۔ جب بات سنی اس نے سنائی کہ بادشاہ سلامت میں جاتا ہوں ملک سبا میں، تو ادھر میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں میں بہت پریشان ہوا ہوں کہ ادھر جو ہے نا ایک تو عورت کی بادشاہی ہے، عورت کے ماتحت فوجیں ہیں اور بہت سارے سامان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوجا کرتی ہے، بندگی کرتی ہے سورج کی، تو وہ سورج کو خدا مانتے ہیں اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں روزانہ جاتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، اور میں حیرت زدہ ہوتا ہوں کہ وہ بہت مالدار ہے، وہ بہت ملک بہت بڑا ہے۔ تو آگے میں اسی کو دیکھنے جاتا ہوں، کیونکہ میں تو آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر لایا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، مجھے ذبح کریں چاہے جو۔ اچھا، بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے نا میں بادشاہ نے خط لکھ دیا ہدہد پکھی کو۔ جب ہدہد
پکھی کو بتایا کہ یہ خط لے کر جا اور اسی بادشاہ جو بادشاہ زادی ہے ملک سبا میں اسی کو جا کے دے، اور بیٹھے رہنا دیکھنا یہ کیا کرتی ہے، اور یہ جو یہ کریں اس کا حال مجھے واپس ہی آپ نے آ کر بتانا ہے۔ ہدہد گیا اس کو خط لے کر، تو بادشاہ زادی کو خط دیا، تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور کلمہ پڑھ لو، کلمہ طیب پڑھ لو اور آپ مسلمان ہو جاؤ، ورنہ میں آپ پر چڑھائی کر دوں گا اور میں اپنی فوجوں سے آ کر آپ سے لڑائی کروں گا اور جنگ کروں گا۔ تو اس بادشاہ زادی نے اپنے فوج کو اکٹھا کیا، سب سے پوچھا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ یہ بہت عقل مند عورت تھی، بہت دانا تھی، تو اس نے کہا نہیں، میں ایک عورت ہوں، وہ مرد ہے، تو جب مرد اور عورت کی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو رسوا ہی کر دیتے ہیں، تو عورت بدنام ہو جاتی ہے، تو وہ مرد ہے بادشاہ، میں ایک عورت ہوں، تو میری تو بدنامی ہو جائے گی، تو کیا کروں؟ اچھا، یہ کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے فوج اپنی کوکاج کی، اس کا دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ تو ہاں سنا تو ہے کوئی پیغمبر بھی آ رہے ہیں اللہ کے، تو کسی ملکوں میں، تو پتہ نہیں ہے، اگر یہ پیغمبر ہے تو دیکھتے ہیں اس کو کوئی لالچ نہیں ہوگا، میں کیا ان کے پاس میں تحفے بھیجتی ہوں بہت سارے، اگر یہ رکھ لیتا ہے تحفے تو یہ پیغمبر نہیں ہے، اگر یہ نہیں رکھتا تو واقعی یہ پیغمبر ہے، اگر یہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی بات ہم نہیں مانیں گے، اور یہ بھی ایسے کوئی ہوگا لالچی۔ تو اس نے تحفے بہت سارے بھیجے، تو حضرت وہ بادشاہ جو تھا ان کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے واپس بھیج دیے۔ جب واپس بھیجے تحفے تحائف سب واپس کر دیے، اور پھر خط لکھا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ کلمہ پڑھ کر، ورنہ میں آپ کے اوپر چڑھائی کروں گا اور آپ مسلمان ہو جاؤ۔ تو تحفے واپس کر دیے۔ جب تحفے واپس لوٹ گئے تو اس نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، اب یہ تو چڑھائی کر کے آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود اس کے پاس جاؤں اور میں جا کر کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس نے کہلا بھیجا، ٹھیک ہے، میں آتی ہوں اور اپنے ساتھ بادشاہی اور فوج بھی لاتی ہوں، اور آپ کے پاس بما فوج کے اور ملک سبا کے تمام چیزیں آپ کو ملک بھی حوالے کرتی ہوں، اور میں آپ کے پاس کلمہ پڑھنے آ رہی ہوں۔ تو یہ اپنی فوج کو لے کر بادشاہ کے پاس آ گئی، تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ ملکہ بلقیس روانہ ہو گئی ہے بادشاہ زادی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، اپنے باری آئی، جنوں کے فیصلے کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مشورہ کیا جنوں سے کہ میں چاہتا ہوں، ہدہد نے بتایا کہ بادشاہ سلامت ہو، اس کا تو تخت بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سونے کا تخت ہے، وہ ادھر بیٹھ کر، آپ تو ایسے ہی کمرے میں کچہری لگاتے ہیں، ایسے ہی نیچے بیٹھتے ہیں، تو وہ تو اتنی مالدار ہے کہ اس کا تخت بھی سونے کا ہے، وہ بہت سونے کے تاج اور بہت بردبار سے بیٹھتی ہیں فیصلے کرنے میں۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو ہر کسی کو کہا کہ ایسا کریں کہ ملکہ بلقیس روانہ ہو گئی ہے، ادھر آ رہی ہے، تو اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لائیں، جنوں کو کہا۔ تو ایک جن بیٹھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس لاتا ہوں، آپ کی آنکھ جھپکنے تک میں جو ہے نا آپ کے پاس تخت لے آؤں گا۔ تو اس نے جن نے کہتے ہیں ایک بندہ اور بھی بیٹھا تھا، وہ تھا قرآن کا عالم، قرآن کی طاقت رکھنے والا۔ اس نے کہا یہ تو کہتا ہے کہ میں آنکھ جھپکنے تک تخت حاضر کر دوں گا، اور میں اپنی ایسی طاقت دکھاؤں گا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکے گی تو تخت آپ کے سامنے آ جائے گا۔
تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس بندے نے ایسے کیا، وہ قرآن کی طاقت رکھتا تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، اس نے کرامت کی دکھائی اپنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ پیغمبر ہیں اور میں ولی ہوں اللہ کا، میں نے یہ کرامت دکھائی ہے آپ کو۔ تو تخت آ گیا ملکہ بلقیس کا، تو تخت کو سجایا اور وہ روانہ ہو گئی اپنے ملک سے، اور بادشاہ نے اس شہزادی کا عقل دیکھا کہ اس کا عقل کیسے ہے، کہ بادشاہ نے کہا ایک بہت لمبی نہر کھٹوائی، نہر کے اوپر پل بندھوائی، نہر کے اوپر گزرنے کے لیے شیشہ رکھ دیا، اوپر پانی نظر آئے کہ دیکھیں گے ملکہ بلقیس کو کہ اس کا عقل ہے کہ نہیں، کہ اس کو شیشہ نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا، کہ کیسے گزرتی ہے اس نہر سے۔ جب وہ راستے میں وہ نہر تھی تو آپ ایک طرف بیٹھ گئے، بادشاہ سلامت اس کو دیکھنے کے لیے جب وہ آئی تو اس کے کمرے میں وہی تخت بھی سجا دیا اور سامنے نہر بھی رکھ دی۔ تو جب وہ گزرنے لگی اس نے تو سمجھا پانی ہے نہر میں، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے شلوار کے پانچے اوپر کیے، اوپر کرنے لگی تو گزرنے لگی تو سلیمان علیہ السلام آ گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ شلوار کے پانچے نیچے رہنے دیں، تو انہوں نے گزر کر دکھایا کہ دیکھیں یہ پانی نہیں ہے، ایسے ہی آ جاؤ میرے پیچھے، تو وہ گزر کے آ گئے۔ تو جب آئی تو اندر آئی، بیٹھی اس کمرے میں لے گئے جس میں تخت اس کا اٹھوا کر رکھوایا تھا۔ جب تخت رکھا ہوا تھا تو اس نے تخت دیکھا تو اس نے کہا تو یہ تو میرے ساز و سامان کی طرح، یہ بھی بادشاہ بہت اعلیٰ ہے، اس کے پاس بھی مجھ جیسا ہو بہو ویسے کا ویسا تخت ہے اور سامان بھی سارا مجھ جیسا ہے، اور اس کی کچہری بھی مجھ جیسی لگتی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ دھوکے میں ہو، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ جو کا عقل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے دھوکہ کھایا ہے کہ پانی آئے اپنی پنڈلیوں کے اوپر کپڑا اتار کر گزر رہی تھی، اب آپ کو شیشہ نہیں، آپ کی آنکھوں کو شیشہ نہیں نظر آیا، ایسے عقل پر بھی آپ کے پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو حقیقی خدا نہیں نظر آتا کہ حقیقی خدا کون ہے۔ تو آپ نے سورج کی بندگی کر لی ہے، تو آپ جو ہے نا عقل کے پردے اٹھاؤ، اور جو ہے نا عقل کے پردے اٹھا کر اور کلمہ طیب پڑھو۔ تو اس نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو اس نے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بھی بات دیکھی تو اس نے کہا واقعی میں بے وقوف ہوں کہ میں نے پانی ہی سمجھ لیا کہ یہ پانی ہے، تو حالانکہ اوپر تو شیشہ تھا، میں نے پانی سمجھ کر میں نے پنڈلیاں اوپر کی، پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا، تو ویسے صحیح آپ نے فرمایا کہ میرا عقل بھی ایسے ہی بند ہے، مجھے شیشہ آنکھوں کی پٹی، شیشہ بندھا ہوا ہے، میری آنکھوں کی پٹی بھی اتر گئی اور وہ سجدے میں گر پڑی، اور اس نے کلمہ طیب پڑھا، اور کلمہ طیب پڑھ کر اور مسلمان ہو گئی، اور تمام حکومت بادشاہی سب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی، اور بہت عقل مند اور فرما بردار بیوی بن کر رہی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح کر لیا اور وہ بیوی ہی بن کر رہی اور بہت عقل مند تھی، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی یہ اس کہانی سے فائدہ حاصل ہوا ہمیں، بہت آپ کو انشاءاللہ پسند آئے کہ انسان کے عقل پر پردے، آنکھوں پر پٹی بھی پیغمبر ہی اتار سکتے ہیں، اور اللہ والے بھی اتار سکتے ہیں، اور اللہ والے ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ کوئی سمجھائے تو انسان عقل سے تو کام لے اور اس کی باتوں کو سمجھ لے، اور عقل سے کام لے کر اور باتیں سمجھ کر اور اپنا عقل استعمال صحیح جگہ پر کرے، جیسا کہ بادشاہ زادی ملکہ بلقیس نے کیا۔ ضد کرنا یہ
ہٹ دھرمی اور ضد کرنا شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ تو ایسے نہ ہو کہ شیطان کا کام کر بیٹھیں، اور جو بھی اللہ والے اور کو ولی بزرگ اور شیخ مشائخ حدیث قرآن کے پڑھنے والے استاذہ جیسے ہی سمجھائیں فوراً ہی اللہ والوں کی بات ماننی چاہیے۔ تو میرے پیارو، اب آج یہ بہت قرآنی قصے اور کہانیاں میں آپ کو سناتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا اور کمنٹ ضرور کیا کریں، بتائیں کہ یہ کہانی، یہ قصہ آپ کو کیسے لگا۔